اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران۔ یوم تجد کل نفس، جس دن موجود پائے گا ہر نفس، ما عملت، جو اس نے کمایا، من خیر مخترن، جو اس نے اپنے سامنے نیکی کی، وما عملت من سوء، اور جو کچھ کی اس نے برائی، تودو، تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان مدت دراز حائل ہوتی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تب محبت فرمانے لگے گا اللہ تعالیٰ تم سے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا ذنوبکم، تم سے تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم و نوحا و آل ابراہیم، نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو، و آل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین، سارے جہان والوں پر۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک نسل ہے بعض ان میں بعض کی اولاد ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ، جب عرض کی عمران کی بیوی نے، عمران، ربی انی نذرت، کہ میں نے نظر مانتی ہوں اے میرے رب، لکا ما فی بطنی محررا، تیرے لیے جو شکم میرے میں ہے، فتقبل منی، تو قبول کر لے مجھے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتھا، پھر اس نے جنم دیا اسے، قالت، تو بولی، ربی انی وضعتھا انثی، اے میرے رب میں نے تو ایک جنم دیا ہے لڑکی کو، واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما وضعت، جو اس نے جنا، ولیس الذکر، اور نہیں تھا لڑکا، کالانثی، جس کے بارے میں وہ سوال کرتی تھی، مانند اس لڑکی کے۔ وانی سمیتھا، اور میں نے نام رکھا، اور ماں نے کہا کہ میں نے نام رکھا ہے مریم، اس کا نام رکھا ہے مریم، وانی اعیذھا بک، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے، وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے، فتقبلھا، پھر قبول فرمایا اسے، ربھا، اس کے رب نے، بقبول حسن، بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ، وانبتھا، اور پروان چڑھایا، نباتا حسنا، اسے پروان چڑھایا بڑی اچھی پروان، وکفلھا زکریا، اور زکریا کو اس کا نگران بنا دیا، کلما دخل، جب بھی جاتے، علیہ زکریا المحراب، مریم کے پاس زکریا اس کی عبادت گاہ میں، وجد عندہا رزقا، تو موجود پاتے اس کے پاس کھانے کی چیزیں، قالا، ایک بار کہا، یا مریم، اے مریم، ان لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے یہ رزق؟ قالت، مریم بولی، ھو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 29 اور 30۔ یوم تجد کل نفس، جس دن ہر شخص پا لے گا،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29-30 ہر شخص کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ اس آیت پر جتنا زیادہ غور کریں اتنا ہی دل میں خوف پیدا ہوگا اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرمایا تم فرما دو اے محبوب، اگر تم اپنے دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ عز و جل کو سب معلوم ہے۔ تمہارے دلوں کا ایمان و نفاق، قلوب کی طہارت و خباثت، اچھے برے خیالات، نیک و بد ارادے، صحیح فاسد منصوبے ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، مگر اللہ عز و جل عالم الغیب و شہادت کے حضور تمام کے تمام حاضر ہیں۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا۔ آیت نمبر 31 قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے حبیب آپ فرما دیجیے ان لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہوتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم کی اتباع کرنے والا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار کرے، تب ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب بخشتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے پاس تشریف لائے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے اور انہیں سجا سجا کر ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تاجدار رسالت نے فرمایا اے گروہ قریش، خدا کی قسم تم اپنے آباء و اجداد ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے دین سے ہٹ گئے ہو۔ قریش نے کہا ہم ان بتوں کو اللہ عز و جل کی محبت میں پوجتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرے۔ پھر ان کی اس باتوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ آیت نمبر 33 ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور انہی کے دین پر رہیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو اسلام کے ساتھ برگزیدہ کیا اور اے یہودیوں تم اسلام پر نہیں ہو، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب بندوں کی عظمت و شان کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسے یہاں پر برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہوا۔ اس قالت امراۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے عرض کی، عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسہر بن قاہث بن لاوا بن یعقوب، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماسان، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں اس سے مراد دوسرے عمران ہیں۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقوزہ ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے وقف ہے، تیری عبادت کے سوا دنیا کا کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا، حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہم زلف تھے۔ فاقوزہ کی دختر عائشہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ تھیں اور یہ حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، اور ان کی بہن حنہ حضرت عمران کی بیوی تھیں اور یہ حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ ایک زمانہ تک حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا، سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حنہ نے ایک درخت کے سایہ میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو بھرا رہی ہے یعنی دانہ کھلا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہو گئی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا تھا۔ لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی، اس لیے حضرت عمران کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنہ کے ہاں حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ ولادت سے پہلے حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا۔ فتقبلها ابوها بقبول حسن، تو اس کی رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی تھی۔ حضرت حنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی
کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم اور حضرت عمران کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے، ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں تھا، چنانچہ آپ کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے لیا۔ انہوں نے فرمایا میں اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں مریم کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا، قرآن دازی کی جائے۔ جب قرآن دازی پہ حضرت زکریہ کا نام نکلا تو پھر زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں مریم کو دے دیا گیا۔ واجدہ اندہ رزقن، ان کے پاس نیا پھل پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم کے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریہ حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت مریم سے سوال کیا یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ حضرت مریم نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسے کہ ان کے فرزند عیسیٰ نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریہ نے جب یہ دیکھا تو فرمایا جو پاک ذات مریم کو بے وقت موسم اور بے موسم پھل اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا کرتی ہے، وہ بے شک اس پر بھی قدرت رکھتی ہے کہ مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ نے دعا کی تو ان کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔